نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے بعد اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ مبارکباد ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اس مہینے عبادتیں کر کے شب قدر کا اہتمام کیا، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا اور پانچوں طاق راتوں میں عبادت میں مصروف رہ کر اپنے بھوکے ہوئے رب کو راضی کیا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام کر کے من قام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے رب العالمین سے اپنی مغفرت کرائی۔ مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور اپنے رب سے بات کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے اور یہ تیوہار، یہ عید کا دن ہمیں ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ پہلے ہی دن، پہلی تاریخ کو رمضان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد پہلی تاریخ کو اتنا بڑا اجتماع اور اتنی بڑی بھیڑ جو جمع ہوتی ہے، یہ انعام کی جو شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، نہ یاد ہو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا اور رمضان کے پورے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان 20 گزر جانے کے بعد 21 سے لے کر 30ویں روزے کے بیچ میں کسی ایک شب قدر میں، کسی ایک لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا۔ جس وقت رمضان کی کسی خاص رات میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت یہ میسج دیا جا رہا تھا، اس وقت یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قلب اطہر پر جس کتاب کو نازل کر رہے ہیں یہ کائنات کی آخری کتاب اور سب سے بڑی مقدس کتاب ہے جو ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے کسی اور نبی کو ایسی مقدس کتاب عطا نہیں کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتر رہا ہے وہ نبی بھی آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جس وقت یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتر رہا تھا، اس وقت یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ اے ساری کائنات کے لوگوں، اب بنو اسرائیل کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، قوم بنی اسرائیل کی شریعت کو معزول کیا جا رہا ہے۔ یہی نبی جس کے اوپر قرآن اتارا جا رہا ہے، اسی نبی کو آگے چل کر بیت المقدس میں تمام نبیوں کا امام بنایا جائے گا اور اس کتاب کو سید الکتب کا درجہ دیا جائے گا۔ اس بات کا میسج دیا جا رہا ہے کہ اب جس امت پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ امت لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے، لوگوں کی سرداری کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب رہتی دنیا تک اسی قوم کی رہبری چلے گی، اسی قوم کی سرداری چلے گی۔ میرے بھائیوں، اور جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پر یہ قرآن اتارا جا رہا ہے، یہی امام ساری کائنات کا امام رہے گا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اور محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا، چونکہ اس قرآن کی سالگرہ بنانا تھی، اس لیے اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مہینہ شروع ہو رہا تھا وہ شوال تھا، اور شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے خوشی کا دن عطا فرما دیا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خوشی منا رہے ہیں، تیوہار، اور وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں، کھیل کود میں مست ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں سال میں 2 دن تیوہار کے دن ہیں، ہم
حد کو تجاوز مت کرنا. آپ ان دنوں میں خوشیاں منا سکتے ہو لیکن پریشان لوگوں کی پریشانیوں کا مذاق نہ اڑانا. آپ ان میں خوشیاں مناؤ, کھیل کود کر سکتے ہو لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر, اسلام کے حدود میں رہ کر, اسلام کی قیود میں رہ کر. تو میرے بھائیوں, ان دونوں دنوں کو اللہ رب العالمین نے بدل کر ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی شکل میں 2 دن ہمیں عطا فرما دیے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عید کا دن تھا, ایسے عید کا دن تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 2 انصاری چھوٹی بچیاں, 2 انصار کی چھوٹی بچیاں ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لیٹے ہوئے تھے. انصار کی ان دونوں بچیوں نے جنگ بعاث کے موقع پر جو ان کے ماں باپ اجداد شہید کر دیے گئے, مار ڈالے گئے, ان کی یاد میں کچھ اشعار پڑھنے لگی. وہ بچیاں کچھ اشعار پڑھنے لگی حوصلہ افزائی کے طور پر, اور ان کو یاد کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. جب وہ اشعار پڑھ رہی تھی چھوٹی بچیاں, تو اللہ کے نبی نے چہرہ گھما کر دوسری طرف کر لیا. اتنے میں ابو بکر صدیق جب اندر گھر میں داخل ہوئے اور ان بچیوں کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو ڈانٹتے ہوئے کہا, اے بچیوں شرم کرو, شیطان کی بانسری آج ہمارے گھر میں کیسے بج رہی ہے. عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی کو ڈانٹا, اے عائشہ یہ شیطان کی بانسری ہمارے گھر میں کیسے بج رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعہما یا ابا بکر, اے ابو بکر ان چھوٹی بچیوں کو گانے دو. یہ جو گیت گا رہی ہیں, یہ جو اشعار پڑھ رہی ہیں, ان کو پڑھنے دو, ان کو چھوڑ دو. ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا, ہر قوم کے اندر ایک عید کا دن ہوتا ہے, خوشیاں مناتی ہیں, اور آج ہمارے یہ عید کا دن ہے. یہ بچیاں کوئی غلط اشعار نہیں پڑھ رہی ہیں, یہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہی ہیں جو میدان جنگ میں جنگ بعاث کے اندر شہید کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے, ان کی یاد میں پڑھ رہی ہیں. اس لیے ان کو پڑھنے دو. یاد رکھیے گا, اشعار پڑھنے کی اجازت ہے, ادبی محفل جمانے کی اجازت ہے, کوئی بھی کام اس عید کے دن آپ کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو. آپ ادبی محفل سجا سکتے ہو جیسا کہ یہ بچیاں گیت گا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی, اور اللہ کے نبی نے کہا پڑھنے دو, ان کو مت روکو, پڑھنے دو. ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا, ہر قوم کے لیے ایک عید ہے, آج ہمارا عید کا دن ہے, لہٰذا یہ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دو. پتہ یہ چلا کہ شریعت کے دائرے میں اگر کوئی محفل سج رہی ہے تو اس کی سجدے کی اجازت ہے. لیکن یاد رکھنا, ان اشعار کی آڑ میں ڈی جے کے گانے اور بجانوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت صاف طور پہ فرما دیا. بہت صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. لوگوں, ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے, میری امت میں ایک ایسا زمانہ قریب آئے گا, لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ, میری امت کے اندر کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی, کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے, يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ, جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے اور ریشم کا کپڑا پہننا حلال سمجھیں گے. مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا, سونے کے زیورات یا سونے کی انگوٹھیاں پہننا, اور سونے کا کوئی حصہ, سونے کی کوئی چیز, یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں سونے کا بٹن تک لگانا, میرے بھائیوں شرعی نقطۂ نظر سے حرام ہے ہر مسلمان مرد کے لیے, ہر مسلمان مرد کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے, یستحلون الحر, جو زنا کو حلال قرار دیں گے, والحریر, جو ریشم کو پہننا حلال سمجھیں گے, ریشمی کپڑا پہنیں گے, والخمر والمعازف, اور شراب
کا دماغ کہہ رہا ہوگا حلال کرو، ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں حق ہی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، مبارکبادی کے لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کی قدر کی، جنہوں نے تراویح کی قدر کی، جنہوں نے شب قدر کی قدر کی، جنہوں نے قرآن کی قدر کی، لیکن پورے مہینے کے گزر جانے کے بعد، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنا پرانا دھلے پہ آ جاتے ہیں، رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور گانے بجانے کی محفلوں میں، فلم بینی کی محفلوں میں، نئی کرکٹ کے نشر ہونے کے بعد تاکیدوں میں پھر لگانے کے اگر وہ اپنے آپ کو پھر مصروف کر لیتے ہیں تو پھر سے وہ اپنی زندگی کو سیاہ کر رہے ہیں۔ رمضان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے، نہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا دن فرشتوں کی زبان میں یوم الجائزہ کہلاتا ہے، فرشتوں کی زبان میں یوم الجائزہ کہلاتا ہے۔ آج کا دن اللہ کی نظر میں یوم الجائزہ ہے، یعنی اے لوگوں، تم ہی پورے مہینے میں حرام کاموں سے بچے رہے ہو، تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے کلام کو تم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تم نے شب بیداریاں کی ہیں، تم بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کو تم نے راضی کیا ہے، اپنی آنکھیں کھولی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، حرام ہی چیزوں کو نہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ہے۔ اللہ نے تمہیں حلال چیزیں کھانے سے بھی منع کر دیا، اللہ کا حکم مان کر تم حلال چیزوں سے بھی بچے رہے، حلال چیزیں بھی تم نے چھوڑی، کھانا تم نے چھوڑا، پانی تم نے چھوڑا، یہاں تک کہ تم نے اپنی حلال بیوی کو بھی روزے کی حالت میں قتل کیا، اس کے قریب بھی تم نہیں گئے۔ اے میرے بندو، تم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ حرام کیا ہے، میں تو تیرے حکم پر حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو سال کے 12 مہینے میں حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ سال کے 12 مہینے تک میں حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچوں گا؟ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آج اس عیدگاہ میں آئے ہو، اس میدان میں آئے ہو، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہو کر کہتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے آج اپنی مزدوری لینے آئے ہیں، اپنا انعام لینے آئے ہیں، جو 1 مہینے انہوں نے محنت کی ہے، آج اسے 1 مہینے کا انعام لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، آج میں اپنے بندوں کو انعام دے رہا ہوں۔ اے فرشتوں، آج میں نے اپنے بندوں کو جو انعام دیا ہے اس کو نوٹ کر لو۔ قد غفرت لکم، قد غفرت لکم، ارجعوا، اے میرے بندو جاؤ، پورے مہینے اہتمام کرنے والوں، پورے مہینے روزہ رکھنے والوں، پورے مہینے بھوکے پیاسے رہنے والوں، پورے مہینے حلال و حرام میں تمیز کرنے والوں، پورے مہینے راتیں جاگنے والوں، اے میرے کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں، اے میرے حکم پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے والوں، ارجعوا، جاؤ خوشی خوشی اپنے گھروں پر۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور میں نے تمہاری نیکیوں، میں نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ گناہ بخش دی جانا ایک الگ چیز ہے، ہمیں معاف کر دیا جانا ایک الگ چیز ہے۔ اگر صحیح طور پر رمضان کا اہتمام کیا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ اب رمضان تو چلا گیا لیکن تقویٰ ہماری زندگی میں رہا اور روزے کے اثرات ہماری زندگی پر رہے، تو اللہ کہتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، ہم تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بس آج کے دن میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، قرآن کی آیت پڑھ کر کہ قرآن کی اس آیت کو سن لو اور پھر یہاں سے جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضُوا غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دی ہے جو چرخا چلاتی ہے اور سوت کاٹتی ہے، کتنی محنت کر کے سوت گراتی ہے اور اس کے بعد میں دانا بانا تیار کر کے کوئی کپڑا، آپ سے زیادہ اچھی طرح اس مثال کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خان اور دوسری برادریاں اس مثال کو شاید مشکل سے سمجھے۔ آپ کے یہاں تو چرخا چلتا ہے، آپ کے یہاں تو دانا بانا ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو گمچھا اور کوچا لنگی وغیرہ بنائی جاتی ہے، آپ سے زیادہ اس مثال کو بہتر انداز سے کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک آدمی کلپ لگائے، مائی لگائے، سوت لے کے آئے، دانا ہو کر ہماری مشین پر بھیگ کی شکل میں آ جائے، پھر ہم اس کو چرخا چلا کر باقی میں پھرائیں اور اس کے بعد میں کپڑا بنا کر تیار کریں، اور جیسے یہ گمچھا بن کر
बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मजबूती के साथ एक मजबूत कपड़ा तैयार करती है और फिर उसको लेकर बैठ जाती है और एक एक तार अलग करके बिखेर देती है और उसको बिल्कुल बेकार कर देती है, उसका तार और रेशा अलग कर देती है। जैसे वो औरत में वकूफ है, उसी तरीके से वो मर्द को मोमिन, वो औरत को मोमिना भी बेकार है और वो भी कम अक्ल और पागल है जो इतनी मेहनत से रोजे रखे, भूखे और प्यासे रहे, 3-4 कुरान पढ़े, तकवा अख्तियार करे और पूरे महीने का इंतजाम करने के बाद रमजान गुजर जाने के बाद फिर अपने पुराने ढंगे पर आ जाए, फिर अपने पुराने रवैये पर आ जाए, फिर हलाल और हराम का ख्याल न करे और फिर इन तमाम चीजों को फिर फरामोश कर बैठे। जैसा कि उसने मेहनत करके कपड़ा धुना और बेकार कर दिया, उसी तरीके से उस औरत की तरफ मत हो जाना। मेरे भाइयों, आज ईद का दिन है, उनके लिए नहीं जो नए कपड़े पहन कर आए, उनके लिए नहीं जो नए पकवान अपने घरों में पकाए। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं दुलिमन लबिसत जदीद वाकल शरीफ, ईद उनकी नहीं है जो उम्दा खाना खा ले और नए कपड़े पहन ले। ईद तो उनकी औलाद, अरे नहीं दुलिमन को मिला लहू बिल अमसी सियामुहु व मिला लहू क़यामुहु। ईद तो उसकी है जिसके रोजे बारगाह हिज़्नी में कबूल कर लिए गए। ईद तो उसकी है जिसकी मग़फ़िरत कर दी गई। ईद तो उसकी है जिसके गुनाह बख्श दिए गए। ईद तो उसकी है जिसकी नेकियों की कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। ईद तो उसकी है और जिसके रोजे कबूल, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, उसके लिए आज का दिन भी ईद है, कल का दिन भी ईद है और हर वो दिन उसके लिए ईद है जिस दिन उसका रब उससे राज़ी हो जाए, उसके लिए हर दिन ईद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से का खौफ पैदा करिए और यही रमजान के महीने वाली आदत अब 12 महीने हमारे अंदर रहना चाहिए, तक़वा हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारा दाढ़ी का मामला क्या करिए, इससे बड़ा तक़वा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। इतना याद रखिए, किसी का माल हड़प कर लेना, किसी के नाम पर मिलने वाले पैसे को खुद अकेले खा जाना और डकार देना, मेरे भाइयों, इतना बड़ा जुर्म अजीम है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। किसी को गलत मशवरा देना भी तक़वे के खिलाफ है। आप किसी को गलत मशवरा भी नहीं दे सकते हो, वो भी तक़वे के खिलाफ है। और वो एक सहाबी थे, मैदान जंग में लड़े थे, शहीद हुए। सहाबा ने कहा तूबा, इसके लिए खुशखबरी हो, ये तो जन्नती है। मैदान जंग में लड़ा और कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये जन्नती नहीं है, ये जहन्नम की सबसे निचले तबके में जाएगा। सहाबी और सनाई करने आने वालों, रमजान के रोजे रखकर पाक और पाक बनने वालों, सुनो, उस सहाबी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये जहन्नम की सबसे नीचे चढ़ जाएगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इसका जुर्म क्या था? फरमाया इन्न शम्लतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। एक चादर इसने तक़सीम होने से पहले ले ली थी। माले गनीमत में जो चादरें मिली थी, जो कपड़ा मिला था, वो सारे सहाबा में बंटना था। इसको पसंद आ गई थी, इसलिए वो चादर ले ली थी और सारा माल तक़सीम जब हो गया सहाबा में, तब बाद में वो चादर लेकर आए कि अल्लाह के रसूल इसको ले लो। अल्लाह के रसूल ने कहा लेके भाग चलो। जब सब माल तक़सीम हो गया तो इस चादर के कितने टुकड़े करके हम कितनों को देंगे? अब आए हो, क्या तुमने बिलाल की आखिरी आवाज नहीं सुनी थी? सुना था। फरमाया फिर भी तुम इस चादर को जमा नहीं किए? अल्लाह के रसूल मेरे दिल में लालच आ गया था, ये चादर अच्छी लगी इसलिए मैंने ले लिया। जब आपकी आखिरी आवाज भी आई मेरे कान में, फिर भी हमारी नियत नहीं हुई लेने की, लेकिन बाद में मुझे डर पैदा हुआ और मैं देने आ गया। आपने फरमाया जाओ, अब इस चादर को क़यामत के दिन लेकर आना। तुम नहीं कबूल किया। जब ये शहीद हो गए मैदान जंग में, तो अल्लाह के नबी ने कहा वही चादर उसके ऊपर जहन्नम का अंगार बनकर बढ़ रही है। लतश्तइलु अलैहि नारा। एक चादर सहाबी रसूल ने ले ली थी और वो भी खौफ खुदा से मुतासिर होकर देने भी शुरू किया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसको कबूल नहीं किया। जब एक चादर एक सहाबी को जहन्नम में ले जा सकती है, तो हम अपनी बेईमानियां, अपनी चोरियां, अपने अमानतों में खयानत, दूसरों की जमीन और जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जे और दूसरों का माल अपने अकेले हड़प कर जाना, खा जाना और उनके मालों पर कब्जा कर लेना, मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के रोजों की कोई कदर
मुबारक कहना